پچھلے تقریباً 24 گھنٹوں میں یعنی ایک دن اور ایک رات میں اسرائیل نے اب جو رپورٹس آ رہی ہیں تو 430 سے زائد فلسطینیوں کو راتوں رات ہی قتل کیا ہے اور ابھی بھی بمباری جاری ہے، بلکہ سحری سے تقریباً 15-20 منٹ 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے سائرن بجے وارننگ آئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر بمباری شروع ہو گئی۔ یہ جو 400 سے زائد لوگ قتل ہوئے ہیں ان میں اکثریت بچوں کی ہے، اور یہ وہی بچے ہیں جو کل تقریباً 1.5-2 سال کے بعد ایک بار پھر اسکول واپس گئے تھے۔ 130 عارضی اسکول کھلے تھے غزہ میں، جن میں تقریباً 50,000 بچے دوبارہ اسکول گئے تھے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان 50,000 بچوں میں سے کل کی رات میں کتنوں کو قتل کیا گیا ہے۔ بمباری پورے غزہ میں ہوئی ہے، شمالی غزہ، جنوبی غزہ، اسکول بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، گھر بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، ریفیوجیز کی خیمے بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور صبح سے ہم یہی فوٹیج دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں دوزخ کی ایک جھلکی۔ جوعانين اقسم بالله اولادي ما لقوا السحور يتسحروا، والله بنتي ماتت انها ماتت صايمه من غير سحور، اولادي وجوزي ماتوا. الله الحمد لله انا نايمه انا واولادي، اصبح الاقي اولادي وجوزي ميتين. یہ تو ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنے سینکڑوں لوگ ملبے تلے ابھی بھی زندہ ہیں یا ان کی لاشیں نہیں ملی۔ ابھی میں ایک فلسطینی کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے مرحلے میں ہی مجھے قتل کیا جائے، ابھی بھی میں زندہ ہوں لیکن یہ زندگی نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اوپر ہی بام گرے۔ اور شاید جو لوگ گزر گئے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور جو ہسپتال گئے ہیں، ہسپتالوں میں کیا حالت ہے آپ ناصر ہسپتال کی ڈاکٹر فیروز سدھوا سے خود ہی سن لیں۔ What have you witnessed overnight? So just utter carnage and destruction overnight. I was here in Gaza a year ago during the peak of the fighting in Khan Yunis, and the mass casualties back then looked exactly like the mass casualty that I saw today. Mostly children, the other half are mostly women, and occasionally there's a man, but I'm pretty sure the man has nothing to do with any of this that's going on. I did 6 operations overnight. Half of them were in small children, so probably 6 and below. I wasn't exactly sure their ages, but it's probably about 6 and below. Most of them are going to go on to die, unfortunately. I'm told, I don't know for sure, but I'm told that about 40 bodies were brought to the morgue directly. And, but yeah, it was just utter carnage, as usual, when you drop bombs on tents. That's what happens. حسب معمول ہیلتھ ورکرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی ناصر میڈیکل کمپلیکس کے جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، ان کی والدہ، اہلیہ اور بچوں سب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے فلسطینی آرٹسٹ درغام کوریکا۔ اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس کی، آپ کو یاد شاید ہو کہ ہم نے اس کی کافی ویڈیوز چلائی تھی۔ یہ دیواروں پر پینٹنگ کرتے تھے لوگوں کا، بچوں کا دل بہلانے کے لیے، اور ان کی آج ان کو اور ان کے خاندان کے 30 ممبرز کو ایک ہی میسائل سٹرائک میں قتل کیا گیا ہے، اور جو بچ گئے ہیں ان کی بھی کیا زندگی ہے۔ یہ جو بچہ ہے آج اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے پورے خاندان قتل ہو گیا، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب سے یہ ہسپتال آیا ہے یہ نہ کوئی بات کر رہا ہے کسی سے، نہ کچھ اور کر رہا ہے، یہ صرف اپنا سر ہلاتا رہتا ہے اور اس دیوار کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس وقت فرق یہ ہے، اچھا ویسے تو جنگ بندی کے دوران بھی اسرائیل نے اپنی جنگ جاری رکھی، تقریباً 150 سے 200 فلسطینیوں کو اس دورانیے میں قتل کیا گیا، لیکن اس وقت فرق یہ ہے کہ اس بار کوئی حزب اللہ بھی نہیں ہے جو کم از کم زامتی راکٹ فائر کرے، صرف حوثی ہی بچے ہیں جن پر خود پچھلے ہفتے بمباری ہوئی تھی اور 50 سے زائد وہاں پر یمنی قتل ہوئے تھے۔ ایک میڈیکل ویئر ہاؤس کو بھی وہاں پر ہٹ کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلی بار میں اور بھی زور سے حملہ کروں گا۔ ان کی طرف سے ایک میسائل لانچ ہوا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق وہ اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے۔
اسرائیل کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جی ہم نے یو ایس کو بالکل ہم نے بتایا بھی تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یو گو اہیڈ، ہماری پوری سپورٹ آپ کے پاس حاصل ہے۔ امریکہ سے اس وقت کوئی بیان نہیں آیا، لیکن یقیناً یہ بات سچ ہے کیونکہ جتنے بھی بام گرائے جا رہے ہیں وہ امریکن ہیں، جتنے جہازوں سے وہ بام گرائے جا رہے ہیں وہ بھی امریکن ہیں، اور ان جہاز میں جو پیٹرول ڈلتا ہے، جو جیٹ فیول ڈلتا ہے ایک اس طرح کی سٹرائک میں، جب آپ جاتے ہیں نا کہ چلیں آج 50 بچوں کو قتل کر دیں، تقریباً 300 لیٹر جیٹ فیول کا جاتا ہے، اور یہ اسرائیل آتا ہے فرام دا یو ایس گلف کوسٹ۔ یہ تو بتائیں نا کہ یہ اس مرحلے پر دوبارہ یہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں ابھی وہاں ہی آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے امریکن میڈیا کی ایک جھلکی دیکھ لیں تو امریکن میڈیا میں ظاہر ہے کہ یہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کی ہیڈ لائنز دیکھیں، ایئر اسٹرائکس اگینسٹ حماس نے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے سے انکار کیا، اس لیے یہ ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا آپ مانے یا نہ مانے پھر بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، جیسے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا معار واردی ایک اسرائیلی جرنلسٹ ہیں، نیچے ترجمہ بھی ہے ان کے ٹویٹ کا، اس نے کہا کہ یار یہ سب جھوٹ ہے۔ حماس نے کہا تھا کہ ہم اب سارے آپ کے قیدیوں کو رہا کریں گے، اسرائیل نے انکار کیا فیز 2 اس کے مرحلے پر جانے پر، لیکن یہ کہنا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ڈیل نہیں پسند، ہم جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حماس کی یہ غلطی ہے یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایک اسرائیلی جرنلسٹ کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی میجر جنرل نمرود شیفر نے بھی یہی بات کی، اس نے کہا کہ جی حماس تو پوری اس کی بیکنگ کر رہا تھا، ہم نے خلاف ورزی کی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، اچھا ایک تو ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے، اس کو ٹکٹ ملی ہوئی ہے نسل کشی کرنے کے لیے ایک، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ابھی نیتن یاہو نے اپنا بجٹ پاس کرانا ہے، اور بجٹ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اسرائیل کی معیشت کو بہت دھچکا ملا ہے، اور اب وہ بجٹ پاس کر سکتا ہے کیونکہ جو بین گویر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ جنگ دوبارہ نہیں شروع کریں گے ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو اب ان کو بھی سپورٹ مل گیا ہے۔ اور دوسرا کہ نیتن یاہو اور ان کی وائف کے خلاف نا کئی کرپشن کیسز ہیں، اور وہ اوائڈ کر رہا ہے کورٹ جانا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جیروسلم کے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے جہاں پر اس نے آ کے گواہی دینی تھی ایک سالوں پرانے کرپشن کیس میں، وہاں سے بیان آیا ہے کہ جی نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آخرکار سیکیورٹی ملک میں ایمرجنسی ہے، تو ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے قتل بدل کر کے آپ سب کو قتل بدل کر کے ہاں پھر آ کے آپ بیانی دے دیں۔ تو یہ ہوتی ہے لاشوں کی سیاست، خون بہتا رہے، اقتدار چلتا رہے، یہ نسل کشی کی سیاست، نسل کشی کی سیاست۔